کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، بوڑھے ہو جانے کے بعد ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا، اللہ اسی دن آپ کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جس کے یہ نہ بتا چکی ہو تو وہ دنیا ہی میں اپنی جہنم یقینی کر لے، اس کی جہنم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ساری کی خطرناک تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی حصہ ہیں۔ ماں باپ کے بوڑھے ہو جانے کے بعد رمضان کے مہینوں میں والدین کی اطاعت پر خصوصی توجہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، زبان سے بھی ہو، اخلاق سے بھی ہو، مال سے بھی ہو، ہر اعتبار سے جو بھی اچھا سلوک ہو سکتا ہے وہ سب ان کے ساتھ کیا ہے کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے سے ملایا اور ایک روزہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور یہ اس مہینے کے اندر جو بھی خیر اور برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم مکمل طور سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے، درس مختصر ہوگا انشاءاللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کی جو آیات ہم اور آپ نے پڑھ رکھی تھیں ان میں بنی اسرائیل کے ان نعمتوں کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا تھا۔ بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا، اور آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا، جو میثاق لیا تھا، جو کانٹریکٹ اور جو ہے ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پختہ پیمان لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ عمل کرنا، اس کا یہاں اور وہ آیت نمبر 83 کے اندر 8 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے ہم اور آپ پہلے اس کا ترجمہ اور ایک ایک کر کے ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ میثاق اصل میں کہتے ہیں پختہ وعدے کو جس سے مکرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کر اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ بنی اسرائیل بتایا گیا تھا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے عہد؟ سب سے پہلی چیز لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں عبادت کرو گے مگر کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے، اور سب سے اہم چیز یہی ہے۔ اس لیے دعوتی زندگی میں ہم اور آپ اس کو ہر حال میں محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کیا انہیں بتائی کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہاں بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور کیا وبالوالدین
بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. ای احسنوا بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنے کی کا عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. غور کریں کہ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد دوسرے نمبر پہ کس کے حقوق کا ذکر کیا؟ والدین کا. کیونکہ سروئے زمین پر اور ہمارے معاشرے کے اندر والدین کو کے مقام و مرتبے کو بہت ہلکا کر دیا گیا ہے، بہت کم کر دیا گیا ہے. یہاں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز بیان کی وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور یہ ایسا نہیں کہ صرف کسی جگہ آیا ہے. اب آپ سورہ النساء میں پڑھیں گے آیت نمبر 36 میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ایسے ہی اگر آپ سورہ الاسراء پڑھیں گے آیت نمبر 23 اور 24 تو وہاں بھی آپ پائیں گے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اگر آپ سورہ لقمان پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کا انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، تم لوگ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگ میرا شکر ادا کرو، میرے انعامات اور اکرامات بے شمار ہیں تم پر. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اپنے والدین کا، ماں باپ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ایک انسان پر جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے. الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. اسی وجہ سے آپ غور کریں گے تو احادیث ایسے ہی وارد ہوئی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملی ہوئی. جیسے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے. یعنی اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہے. وسخط اللہ فی سخطہما، اور اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہے. اور جو اعمال ہم کرتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل وہ عمل وہ عمل، لیکن توجہ والدین کی طرف نہیں جاتی. نیک اعمال میں سے بہت نیک عمل کیا ہے؟ والدین کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یہ بہت ہائی لیول کا نیک عمل ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا، بہت ہائی لیول کا نیک عمل ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا. صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. قلت ثم ای یا رسول اللہ، پھر میں نے پوچھا کہ نماز کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. غور کریں فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین علی الجہاد فی سبیل اللہ. غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو، ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل عمل قرار دیا، اگر جہاد نفلی ہو، فرض نہ ہوا ہو. اور مثالیں موجود ہیں اس طرح کی، صحیحین وغیرہ کے اندر موجود ہے. ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب نہیں پوچھا، پوچھا حی الوالدہ کا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ سوال ہو رہا ہے جہاد کے متعلق کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، کاؤنٹر کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ
انہی کے ساتھ جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت اور فرمانبرداری کرو، یہ جہاد کے درجے کا ثواب ہوگا، جہاد سے بڑا ثواب ہوگا، کیونکہ وہاں گردن کٹا دینے سے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور یہاں والدین کے سامنے گردن جھکا دینے سے یعنی ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ جاہمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، سنن نسائی کی روایت ہے، اور کہنے لگے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ جہاد میں شریک ہوں، مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مشورے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان کیا تو آپ نے کیا کہا، الک ام، کیا تمہاری ماں ہے؟ دیکھیے سوال جہاد کے متعلق اور جواب آپ پوچھ رہے ہیں ان سے کیا تمہاری ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالزَّمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاؤ، لگے رہو، لمحہ ہر ان سے الگ نہ ہو، ان کی خدمت اور اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ نے جنت کو ان کے دونوں پاؤں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ ایسا کوئی شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ان کو تکلیف پہنچانے والا ہو، ان کو ایذا دینے والا ہو، ان کو ذلیل کرنے والا ہو، ان کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہو، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، اور ان میں سے کون لوگ ہوں گے؟ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ قرآن اگر آپ دیکھیں گے، خیر یہ بات بڑی لمبی ہوتی چلی جائے گی، قرآن اگر آپ غور کریں گے، دیکھیے قرآن سب سے اہم چیز ہے جو آپ کو بتائے گا کہ کون کس کا کتنا مقام ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور بڑا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ شریعت کو نہ جاننے کی وجہ سے والدین کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پاتے، وہ دوسرے خیر نوافل کے لیے دوڑیں گے والدین کی خدمت چھوڑ کر کے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نوافل عمرے کے لیے دوڑیں گے والدین کو تکلیف پہنچا کر کے۔ اور اس روئے زمین پر ایک ایسا آدمی گزرا ہے جس کو اویس القرنی کہا جاتا ہے، پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اویس القرنی جن کا ذکر صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں باحیات ہے، موجود ہے، کئی سالوں تک باحیات رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رہے، کوئی بہت دوری نہیں تھی، یمن کے رہنے والے تھے، لیکن بوڑھی ماں تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، ان کی خدمت میں مصروف رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے نہ آ سکے، صرف والدہ کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے سے آدمی صحابی بن جاتا، کتنا بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن نبی اویس القرنی اپنی والدہ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ لوگ جو اپنے دوست اور احباب کو خوش کرنے کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، جو کاروبار کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اس حدیث کے اندر عبرت اور نصیحت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی، آپ کو اس کا علم ہوا، آپ نے کیا مقام بیان کیا، آپ ناراض نہ ہوئے کہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے، آپ اس پر اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی سے کہا تھا کہ اے عمر، اگر تمہاری ملاقات اویس القرنی سے ہو جائے تو ضرور اپنے بارے میں ان سے دعا کرانا، کیونکہ مستجاب الدعویٰ ہے، وہ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور نشانی بھی آپ نے بیان کی کہ انہیں سفیدی کا نشان ہوگا جو ختم ہو کر کے بالکل ایک سکے کے مانند رہ جائے گا۔ جب یمن سے کوئی قافلہ آتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے افیکم اویس القرنی، کیا تمہیں اویس القرنی آئے تھے کیا؟ جواب ملتا نہیں، ہم نے اویس القرنی نہیں۔ اس طریقے سے جب بھی کوئی قافلہ آتا تو عمر بن خطاب پوچھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، کیا تم میں اویس القرنی موجود ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات وہ یاد تھی، زمانہ تو گزر گیا لیکن آپ کی باتیں ذہنوں پہ نقش تھی۔ جب بھی کوئی آتا پوچھتے، یہاں تک کہ ایک قافلہ آیا جس میں اویس القرنی موجود تھے، ان سے ساری باتیں معلوم کی، کیا آپ کو سفیدی کا داغ ہے؟ نشان اتنا باقی رہ گیا، کہا ہاں ہاں ہاں، ساری سوالوں کے جواب میں کہا میرے لیے دعا کر دیجیے، میری بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے۔
یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا؟ یہ والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ بہترین وقت گزارنے کی وجہ سے۔ اس لیے اس کو ہلکی نیکی مت سمجھے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں کہتے ہیں نیکیاں، یہ کیا کی جائے نیکیاں؟ نیکیاں بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے، بڑی نیکی ہے کہ آدمی اپنے والدین کی خدمت کرے، بڑی نیکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہتے ہیں کہ لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ، میں تو کوئی ایسا عمل نہیں جانتا ہوں جو اللہ سے آپ کو قریب کر دے، کوئی ایسا عمل نہیں جانتا ہوں جو اللہ سے آپ کو قریب کر دے۔ کس عمل سے؟ من بر الوالدہ، والدہ کی حسن سلوک سے، والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے آپ کو قریب کر دینے والا۔ اور یہ کیوں ایسا ذکر کیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ پھر اچانک کے والدہ پہ آ گئے؟ کیونکہ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بیان کیا کہ والدین کا ذکر ایک ساتھ کیا، پھر والدین سے والدہ کو الگ کر دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ یہاں دونوں برابر گئے۔ اس کے بعد پھر والدہ کا ذکر الگ سے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر کے پیٹ میں رکھا، تکلیف در تکلیف اٹھا کر رکھا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکلیف اٹھا کر کے پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر کے اسے جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ایک بچے پر ایک ماں کم سے کم جو وقت دیتی ہے وہ 30 مہینے ہوتے، 30 دن نہیں، 30 مہینے ہوتے کم سے کم، منیمم۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور دودھ چھڑانے کی مدت کو ختم کرنا یہ 30 مہینے میں جا کر کے مکمل ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کی بنیاد پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے تو درست اور صحیح ہے۔ کسی کی شادی ہوئی 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا بچہ اور درست اور صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 30 مہینہ بیان کیا ہے۔ 24 مہینے دودھ پلانے کے ہو گئے جو 2 سال ہوتے ہیں، اور 6 مہینہ یہ ہو گیا عربی کیلنڈر کے حساب سے، تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ بہرحال تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور ان کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ایسے ہی بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور ان کو تکلیف پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں، کہ الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ میں بڑے گناہوں میں جو ٹاپ کے بڑے گناہ ہیں نہ تمہیں بیان کروں؟ گناہ تو بہت ہیں لیکن بڑے گناہوں میں سے جو بہت بڑے گناہ ہیں اسے نہ بیان کروں؟ صحابہ نے کہا ضرور بیان کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، بڑے گناہ نہیں، بڑے گناہوں میں سے جو سب سے ہائی لیول کے بڑے گناہ ہیں ان میں سے کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور نافرمانی کیسے ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہ والدہ کہیں یا والدین کے کام کرو آپ نہ کریں، صرف یہ نافرمانی نہیں ہے، صرف یہ نافرمانی نہیں ہے۔ نافرمانی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، کوئی بات انہوں نے کہی آپ ناپسند کرتے ہیں، یہ بھی نافرمانی۔ قرآن کہتا ہے بلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو۔ کس طریقے سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ؟ اس کی آسان تفسیر اگر بیان کی جائے تو یہ سمجھیے کہ شروع زمین پر اگر آپ اپنے والدین سے زیادہ کسی اور سے محبت سے بات کرتے ہیں تو آپ والدین کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کی میٹھی زبان والدین کے علاوہ کسی اور سے ہے، بیوی سے ہے، بچے سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، دوست سے، احباب، اور وہ مٹھاس آپ کے والدین سے بات کرنے میں نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ اپنے والدین کی حق میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ آپ کی بہترین اور میٹھی گفتگو کا سب سے زیادہ مستحق اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو آپ کے والدین۔ معاملہ تو اس کے بالکل برعکس، میٹھی زبان۔ یہاں بچوں کا معاملہ ہے کہ جب جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں، بچے نوجوان ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، کب کپاہٹ کاری ہو جاتی ہے،
اگر کسی بھی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس پوزیشن پر اس نے اپنے ماں باپ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے تو دنیا ہی میں سمجھ لے، قیامت کا انتظار نہ کرے، اس کے لیے جہنم یقینی ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کچھ کہتے ہوئے ماں باپ ڈرتے ہو، اس زمین پہ یہ فیصلہ کر لے اپنے بارے میں کہ اس کے لیے جہنم یقینی ہے، اسے جہنم سے کوئی بتا نہیں سکتا۔ ورنہ معاملہ اس سے بالکل برعکس ہونا چاہیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر العالمین مبلا کے اندر لکھتے ہیں امام ابن سیرین کے بارے میں، محمد ابن سیرین، کبھی نام تو سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بڑے تابعی ہیں، 110 ہجری میں وفات ہوئی۔ جب وہ گفتگو کرتے تھے لوگوں سے تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ گفتگو کا سلسلہ دراز ہو، خوب لمبی گفتگو، زبردست عالم، سید التابعین تک انہیں کہا گیا۔ لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے، کان یتضرع، جب والدہ سے گفتگو کرتے تو پیروں کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی، ڈر اور خوف کی وجہ سے زبان لڑکھڑانے لگتی، بات نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ابن سیرین کسی عورت سے گفتگو کر رہے ہیں اور پیروں کے اندر کپ کپی طاری ہے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ محلے والوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ ابن سیرین اپنی والدہ سے گفتگو کر رہے ہوں گے، اور جب یہ اپنی والدہ سے گفتگو فرماتی تو ان کی حالت بالکل بدل جاتی ہے، پیروں کے اندر ڈر اور خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ محمد ابن عون صحیح بخاری کے راویوں میں سے امام ذہبی سیر العالمین نبلا کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی ماں نے ان کو بلایا، گھر کے اندر ہی موجود تھے، نادت امہ، ان کی ماں نے انہیں بلایا، بیٹے ادھر آؤ۔ جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا، بیٹے ادھر آؤ، جواب میں کہا آ رہا ہوں یا آتا ہوں۔ ان کی جو آواز ہے جواب میں آ رہا ہوں آتا ہوں جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آواز ان کی ماں کی آواز سے تھوڑی تیز ہو گئی۔ بس نافرمانی نہیں، اطاعت و فرما برداری میں آنے میں جو آواز انہوں نے لگائی ان کی ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ غور کیجئے گا، ماں کی آواز سے ان کی آواز کیا ہو گئی؟ اونچی ہو گئی۔ یہ بھی گستاخی ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں اپنے باپ سے ان سے اونچی آواز میں گفتگو کرے، یہ بھی گستاخی۔ جیسے کوئی آدمی دسترخوان پر ان سے پہلے بیٹھ جائے، کسی بیٹھنے کی جگہ پر ان سے پہلے بیٹھ جائے، یہ گستاخی ہے۔ ان سے آگے آگے چلے، یہ گستاخی ہے۔ ایسے بڑی گستاخی یہ ہے کہ آپ اطاعت و فرما برداری میں رسپانس جب کر رہے ہو تو ان کی آواز سے آپ کی آواز اونچی ہو جائے، یہ بھی گستاخی۔ نادت ان کی ماں نے انہیں بلایا، فعلا صوتہ صوتہا، ان کی آواز ان کی ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ بہت پشیمان ہوئے کہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہو گیا ہے، کیسے اس کی تلافی کی جائے؟ فَآتَقَ رَقَبَتَيْنِ، دو غلام لیا، اور اس گناہ کے ازالے کے لیے کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، دو غلام کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا تاکہ ان کا یہ گناہ ختم ہو جائے۔ حالانکہ گناہ بھی نہیں، ہمارے اپنی ڈکشنری میں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، بوڑھے ہو جانے کے بعد ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا، اللہ اسی دن آپ کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جس کے یہاں یہ نہ بتا چکی ہو تو وہ دنیا ہی میں اپنی جہنم یقینی کر لے، اس کی جہنم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ساری کی خطرناک تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی حصہ ہیں۔ ماں باپ کے بوڑھے ہو جانے کے بعد، کمزور ہو جانے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے۔ کئی بیٹے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے تو اپنے پاس رکھ، وہ کہتا ہے میرے پاس جگہ نہیں، تو اپنے پاس رکھ، وہ کہتا ہے تو اپنے پاس رکھ۔ کتنے اس طرح سے یہ صورتحال بن گئی۔ جس ماں اور باپ کو رکھنے کے لیے ڈرا اور قرآن دادی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں میں رکھوں گا میں رکھوں گا، اور ہونا یہ چاہیے تھا جس کے یہاں نام نکلے وہ رکھے، صورتحال بالکل بدلی ہوئی، اور یہ صورت ہوتی ہے کہ نہیں تو اپنے پاس رکھ، تو اپنے پاس رکھ، تو اپنے پاس ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ پلایا دودھ کی صورت میں جسمانے لہو اپنا، پلایا دودھ کی صورت میں جسمانے لہو اپنا، وہی ماتو بڑھاپے میں کئی بیٹوں پہ بھاری۔ اکیلے سارے کئی بھائی بہن آپ لوگ ہوں گے، اکیلے ایک ماں پرورش کرتی، باپ پرورش کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، آپ کی پڑھائی کا بندوبست کرتا ہے، اور سارے لوگ مل کر کے ایک ماں باپ آپ کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں۔
جو تنہا آپ لوگوں کے اتنے سارے لوگ پیدا کیا، بڑا کیا، پلایا کھلایا، دوا علاج سب برداشت کیا، خود تکلیفیں اٹھائی، آپ کو آرام پہنچایا، اور آپ اتنے سارے مل کر کے بھائی بہن مل کر کے ماں باپ بوجھ ہو جاتے ہیں۔ ڈرے اللہ رب العالمین سے۔ دیکھیں قرآن کی اس آیت کو کہ اللہ نے اپنے حق کی بات ایک دو جگہ نہیں تمام جگہوں پر دیکھیں گے تو دوسرے نمبر پہ جو ذکر کیا کس کا؟ والدین کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اتنا کافی ہے کیونکہ یہ بھی بڑی عظیم نیکی ہے رمضان کے مہینوں میں والدین کی اطاعت پر خصوصی توجہ کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ زبان سے بھی ہو، اخلاق سے بھی ہو، مال سے بھی ہو، ہر اعتبار سے جو بھی اچھا سلوک ہو سکتا ہے وہ سب ان کے ساتھ کیا ہے؟ کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ۔ اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ کس سے جڑتے ہیں؟ قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ماں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، جو آپ کے باپ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، بس وہی قریبی لوگ ہیں۔ رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو آپ کے ماں کے ذریعے سے، یعنی آپ کے نانا نانی، خالہ ماموں، آپ کے والد کے ذریعے سے چاچا پھوپھی دادا دادی وغیرہ، تو رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ بھی انہی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ عطف کیا کہ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ بھی تمہارے ماں باپ کے ذریعے ہی سے بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پہ، یعنی تیسری چیز ہو گئی۔ نمبر ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر دو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر تین رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور وہ رشتہ دار بھی کہاں سے بنتے ہیں؟ والدین سے بنتے ہیں۔ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ والیتامى، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتیم کی جمع یتامہ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ضروری نہیں ہے، ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یتیم وہ غریب، جو غریب ہو یا اس پر محبت کرنا ہے۔ یتیم خواہ مالدار ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریب ہے تو اور زیادہ کرنا ہے۔ اور یتیم کا مطلب غریب نہیں ہوتا ہے، بہت سارے یتیم ہیں جو آپ کو زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے والد کو کھو دیا ہے بلوغت سے پہلے، من فقد اباہ قبل البلوغ فهو یتیم، جس شخص کے والد اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یتیم ہو خواہ وہ مالداری کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اور اگر اتفاق ایسا ہے کہ وہ غریب ہے، فقیر اور مسکین ہے، تو توجہ دو بڑی کرنی ہے، ایک تو مسکین ہونے کی حیثیت سے اور دوسرے یتیم ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اصل میں آدمی یتیم ہو جاتا ہے جب اس کے والد نہیں ہوتے، یا اسی طریقے سے والدہ نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال تو یتامہ اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ یہ بات یاد رہے، یتیم آدمی بلوغت سے پہلے تک ہوتا ہے، جب بالغ ہو جائے تو یتیم نہیں رہ جاتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا یتم بعد احتلام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محفوظ کی سنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بالغ ہو جانے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہ جاتا۔ اب ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے لوگ بھی کہیں کہ میرے ماں باپ نہیں، میں بھی یتیم ہوں، نہیں، بالغ ہونے سے پہلے تک یتیم، جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں اگرچہ آپ کے والد نہ رہیں تب بھی آپ کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ اور بڑی فضیلت ہے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کی۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم ہاکذا، انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہاں؟ فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ، اور آپ نے اشارہ کیا ان دو ہاتھوں کی طرف، ان دو انگلیوں کی طرف، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں کیسے ہوں گے؟ بالکل اس طرح سے ملیں گے۔ یہ دیکھیے جنت بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں، ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، آپ کا ساتھ، یہ اور بڑی چیز ہے۔
रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मुस्लिम में मालूम होगी ना कि वो नबी अलैहिस्सलाम को रात में उठ करके वजू का पानी वगैरह ये सब दिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत खुश थे। आपने कहा क्या चाहिए मांग लो। आपने रबिया से कहा क्या चाहिए मांग लो। तो कहा अस्अलु मुराफक़तन फिल जन्नह, या इस तरीके से कहा उन्होंने कि अल्लाह के पैगंबर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका साथ चाहता हूं यहां भी और यहां भी। मैं क्या है आपका साथ चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और कुछ मांगो। फिर उन्होंने यही कहा, फिर कहा और कुछ मांगो। फिर उन्होंने यही कहा। तो आप फरमाया फ़अइन्नी अला कसरति सुजूद, अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो कसरत से नवाफिल की अदायगी करो, कसरत से नवाफिल की अदायगी करो, यानी सजदा करो, यानी नवाफिल की अदायगी करो। तो ये बड़ी चीज ये है कि आदमी जन्नत मिल जाए और जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए तो फिर क्या कहना है। और आपने क्या कहा, यतीमों की किफालत करने वाले कैसे होंगे मेरे साथ जन्नत में, इस तरीके से मिले होंगे। इसलिए समाज में अगर ये मौका मिल जाए आपको तो आप इससे पीछे हरगिज न हटें। ऐसे अल्लाह ताला ने उसके बाद क्या बयान किया, कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए, 4 जिक्र किया जा चुका। 5वां क्या है, वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना, मिस्कीनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना। मिस्कीन कौन लोग होते हैं, मिस्कीन वो लोग होते हैं जिनके पास जरूरत का जो सामान है, जो जरूरी नेसेसरी चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, वो आधी हो या उससे कम हो या उससे कुछ ज्यादा, लेकिन इतना वो ना कमाते हो कि जिससे उनकी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए। ऐसा हो सकता है कि वो आदमी जॉब पर हो और बेहतरीन जॉब पर हो, लेकिन उसके बाद भी वो मिस्कीन हो, उसके बाद भी क्या है वो मिस्कीन। मिसाल के तौर पे एक आदमी 10,000 कमा रहा है, घर का खर्चा भी चल रहा है, किराया रेंट वगैरह भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप हैं जिनका इलाज हो रहा है और कई हजार उनके इलाज पर खर्च हो रहा है, या उनका बच्चा कोई अपाहिज है या कोई बीमार है, तो जो कमा रहा है सारा खर्च तो हो जा रहा है, लेकिन दवा इलाज का पैसा नहीं बच पा रहा है। ऐसा आदमी क्या है, ऐसा आदमी मिस्कीन है, क्योंकि दवा इलाज इंसान की बुनियादी जरूरत है, तो इसे मिस्कीन, यानी वो शख्स जो मेहनत करता है कमाता है लेकिन इस कदर नहीं जिससे वो अपने घर की बुनियादी जरूरत पूरी कर ले जाए, उसको मिस्कीन कहते हैं। यहां पर फकीर का जिक्र नहीं किया गया, तो फकीर मिस्कीन से लो लेवल होता है, जिसके पास 16 हो या आधा से कम हो या बहुत मामूली, उसको फकीर कहते हैं। और इस आयत के अंदर फकीर और मिस्कीन दोनों शामिल हैं। जब फकीर और मिस्कीन का जिक्र एक साथ किया जाए तो दोनों अलग अलग होंगे, गौर कीजिएगा। फकीर और मिस्कीन जब दोनों को अलग अलग हाईलाइट किया जाए तो दोनों अलग होंगे। फकीर मिस्कीन से लो लेवल होगा जिसके पास मामूली चीज हो या थोड़ी चीज हो, और मिस्कीन वो शख्स होगा जिसके पास आधा हो या उससे ज्यादा हो, लेकिन पूरी जरूरत उसकी पूरी ना हो पा रही। जैसे अल्लाह ताला ने ज़कात के बारे में बयान किया, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन, तो वहां फकीर अलग है और मिस्कीन अलग अलग है। लेकिन जब फकीर कहा जाए तो उसमें मिस्कीन शामिल है, जब मिस्कीन कहा जाए तो फकीर शामिल है। लेकिन जब दोनों को अलग अलग डिफाइन करके बयान किया जाए तो दोनों में क्या होगा, फर्क होगा। तो वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। और इस अपने घर के लोगों में अगर है तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यानी अगर अपने रिश्तेदारों में। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अस्सदक़तु अलल मिस्कीनी सदक़ा, अगर आप सदका खैरात करते हैं मिस्कीन पर तो सिर्फ सदका करने का सवाब मिलता है। वाला रहमी तिंतान, और अगर करीबी लोग हैं आपके मिस्कीन है उन पे खर्च करते हैं तो 2 गुना और डबल अजर मिलता है, एक सिला रहमी करने का और दूसरा सदका खैरात करने का। तो वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ भी हुस्ने सलूक करो। ये कितनी चीज हो गई, 5। छठी चीज क्या है, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करो, अच्छी गुफ्तगू, अच्छे अंदाज में पेश आओ। ऐसा ना हो कि हमेशा जो है गुस्से में, तेज तड़क आवाज में ऐसे बात ना करो, अच्छी और उम्दा
गुफ्तगू करो। इससे एक माना यह बयान किया। दूसरा जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि लोगों को भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात का मतलब नहीं है कि सिर्फ मीठी मीठी बात करो और लोगों को उनके नुकसान न बयान करो। और यही ज्यादा दुरुस्त है कि जहां हम और आप एक दूसरे से मोहब्बत से बात करें, वही ये जरूरी है कि हम और आप उनसे क्या करें, उन्हें भलाइयों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके। यही अच्छी बात है, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया है। तो लोगों से अच्छी बात करें। वकुल इबादी यक़ूलु लती हिया अहसन, आप मेरे बंदों से कह दें, अल्लाह ताला कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप मेरे बंदों से कह दें, यक़ूलु लती हिया अहसन, वो बात करे जो सबसे बेहतर हो, जो सबसे क्या है, बेहतर हो। यानी कि आप किसी से अच्छी बात करते तो ये सदका है। जरूरी हर आदमी के पास पैसा हो ना, हर आदमी के पास पैसा हो, ये जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन अच्छी बात करना, प्यारी बात करना, उम्दा बात करना भी क्या है, सदका। आप इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ अगरचे आधी खजूर सदका देकर के ही क्यों ना। फ़इन लम यजिद, अगर कोई आदमी इतना गरीब हो कि उसके पास आधी खजूर भी ना हो सदका करने के लिए, तभी कलिमतिन तय्यिबा, तो बेहतरीन बात करे, यही सदका है। और ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की बात है, आपने कहा ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ी शैआ, तुम किसी भी नेकी को हल्का मत समझो, मामूली मत समझो, हक़ीर मत समझो। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलक़िन, अगरचे अपने भाई से मोहब्बत से और बशासत से मिलना ही क्यों ना हो। जब हम किसी से मिलते हैं प्यार और मोहब्बत से, ये भी क्या है, इस पर नेकियां मिलती है। चेहरे मत बनाया करें, लोगों की आमद पर खुशी का इजहार करें, जब किसी से मिले तो खुश हो जाएं। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बहुत खूबसूरत सहाबी थे, कहते थे यूसुफ हादिल उम्मा, इस उम्मत के यूसुफ जिनको कहा जाता है। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वला रआनी इल्ला ज़हिका, जब जब अल्लाह के पैगंबर ने मेरी तरफ निगाह उठाई तो मुस्कुराए। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा हो और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट न आई हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इस तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के साथ रहा करते थे। तो क्या कहा गया, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ अच्छी बात करो। और इसमें ये सारी की सारी चीजों के साथ साथ लोगों को भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। आदमी गुस्से से बात ना करे, तेज और तर्रार बात ना करे, किसी की इंसल्ट करते हुए बात ना करे, बल्कि बातों में नरमी होनी चाहिए, उसकी बात नरम होनी चाहिए, गुफ्तगू में जो है लोगों की इज्जत होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें क्या है, होनी चाहिए। बहरहाल तो कितनी चीज होगी, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना 6 हो गई। और क्या कहा, वाक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। क्या मतलब है इसका, अयतु बिहा, नमाज को इस तरीके से वो उसके अरकान, वाजिबात, शुरूत, सुनन, तमाम चीजों को जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर बताया है, वैसे नमाज अदा करो। और क्या कहा अल्लाह ताला ने, वातु ज़कात, और ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। यानी जो लोग ज़कात के मुस्तहिक़ हैं और जो साहबे निसाब है, वो अपनी ज़कात को उन तक सही अंदाज में क्या पहुंचाएं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में जो ज़कात के मसाइल हैं, बीच में गुफ्तगू आएगी, हफ्ते के बीच में, वो यौमुल अहद हो सकता है या यौमुल अरबिया, किसी भी दिन इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इस मौजू पर गुफ्तगू आपके सामने की जाएगी ज़कात के मुताल्लिक़। तो नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये कितने हो गए, 8 हो गए। किससे अहद लिया गया था, बनी इसराइल से। और इसी तरह का हुक्म अल्लाह ताला ने हमें और आपको भी दिया है। आप तफसील अगर देखना चाहते हैं तो सूरह अन-निसा की आयत नंबर 36 में जाकर के पूरी तफसील मौजूद है, जिसमें पड़ोसी वगैरह, करीब के पड़ोसी, दूर के पड़ोसी, बीवी, बच्चे, तमाम लोगों का और ज्यादा जिक्र है। यहाँ पर मुख्तसर, इससे कहीं ज्यादा जिक्र वहां मौजूद है। ये अहद लिया, जिनमें कितनी चीजें जिक्र की गई, 8 चीजों की। मामला क्या हुआ उनका, सुम्मा तवल्लैतुम, लेकिन उसके बाद तुम लोग क्या हो गए, फिर गए, बदल गए। यानी इस अहद का, इस वादे का तुमने कोई पासो लिहाज ना रखा। इल्ला कलीलन मिनकुम, मगर थोड़े ही लोग इस वादे पर क्या है, कायम रहे, थोड़े ही लोग इस वादे पर
قائم رہے وانتم معرضون، اور باقی سب لوگ کیا ہے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہو گئے۔ ایک ہی آیت کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں بیان کر دی، صرف ایک آیت کے اندر دیکھیں کتنی زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بیان کی۔ اس لیے قرآن خزانوں کی کتاب ہے۔ کیا ہے یہ؟ وہ لوگ جو صرف ترجمے پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں وہ اندازہ کریں کہ کتنی چیزیں ان سے مس ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تفاسیر وغیرہ اور جو اس فن کے ماہرین علماء ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تب اندازہ ہوگا کہ ایک آیت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہ مختصر انداز میں اگر اس کی تفصیلات میں آپ جائیں گے اور اس سے ملتی جلتی آیات آپ اکٹھا اور جمع کریں گے تو ایک لمبا وقت کیا ہے چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ بہرحال یہ آیت مکمل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ رب العالمین سیرت کا درس رکھیں ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ رب ہفتے میں 2 اور درس ہوں گے، تراویح کے بعد ہی مختصر ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے سامنے زکوٰۃ، سیام، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، صدقۃ الفطر، عیدین کی نماز، یہ بہت سارے اہم مسائل ہیں جو ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ رب العالمین امید یہ ہے کہ ایک جو ہے یوم الاحد کو یعنی سنڈے کے دن اللہ نے چاہا تو تراویح کی نماز کے فوراً بعد 10 سے 15 منٹ اور میکسیمم 20 منٹ جا سکتا ہے، اور دوسرا کیا ہے منگل کے دن کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، ٹھیک ہے۔ اور آنے والا جو ٹاپک ہوگا وہ زکوٰۃ کے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ یوم الاحد اور یوم الثلاثاء یہ 2 دنوں میں ہم زکوٰۃ کا ٹاپک مکمل کر لے جائیں گے، اس کے بعد سیام وغیرہ میں داخل ہوں گے باذن اللہ۔